تاکہ اللہ مزہ چکھائے لوگوں کو ان کے اعمال کا اور انہیں سبق سکھائے اور وہ راہ راست پر آ جائے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئے وہ ہوش کے ناخن لے گناہوں سے توبہ کرے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رویا کرے گڑگڑایا کرے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا احساس کرے یہ اس لیے دیکھیں چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے آزمائش کی جگہ ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ انداز سے آزمائش فرماتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے میرا بندہ مجھے اپنا خالق و مالک سمجھے یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے کبھی بہک جاتے ہیں کبھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں گمراہی اختیار کر لیتے ہیں ہم بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوڑ دیتے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیتے اور ہم اپنی جوانی کے جوش میں یا اپنے مال کے فخر میں یا اپنے عہدے کے پاور میں آ کر کے کبھی کبھی فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں شداد اور نمرود بننے کی کوشش کرتے ہیں حامان بننے کی کوشش کرتے ہیں قارون بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ زمین کو جھٹکا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب برپا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کورونا جیسی وبا کو دنیا کے اندر پھیلاتا ہے کہ اے لوگوں جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم چاند پر کمندیں ڈال سکتے ہیں ہم ہواؤں کو مسخر کر سکتے ہیں ہم دریاؤں کو پار کر سکتے ہیں سنو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تم اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا میں تم کو چھوٹ دے دوں یا جتنا میں تم کو اجازت دے دوں اس سے زیادہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ تمہارا کوئی پاور نہیں ہے اصل طاقت میری ہے اصل قدرت میری ہے خالق میں ہوں تم نہیں ہو تم اس بات کو کبھی مت بھولنا تم بندہ ہو تم غلام ہو تم اللہ کا نوکر ہو نوکر بن کر رہنا کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا فرعون نے خدا بننے کی کوشش کی تھی دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا پروردگار ہوں اللہ نے کہا اچھا تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت کی چیز بنا دی آج تک فرعون کی جو ممبی ہے فرعون کا جو مجسمہ ہے وہ آج تک اس کا کنکال موجود ہے مصر کی میوزیم میں یہ دکھانے کے لیے کہ جو بھی خدا بننا چاہے گا جو بھی اپنے اندر ایگو لائے گا جو بھی تکبر کرنا چاہے گا ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے شداد نے دنیا میں جنت بنائی اس نے سوچا میں دنیا میں میرے پاس دولت ہے دنیا میں میرے پاس پیسہ ہے میں بھی دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے بہت زیادہ مال لگا کر بہت زیادہ وقت لگا کر بہت سے جو کاریگروں کو لگا کر اس نے دنیا میں جنت بنائی لیکن دیکھیے کہ جو ہی وہ پوری دنیا کے اندر دھندورا پیٹ کر کے اور پوری دنیا میں پرچار اور پرسار کر کے جب اس جنت کے اندر انٹری کرنا چاہا داخل ہونا چاہا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہوا اللہ کا حکم ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ شداد جس نے دنیا میں جنت بنانے کی ناکام کوشش کی ہے خدا بننے کی ناکام کوشش کی ہے اس کی روح اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے قبض کر کے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ یہ ہوا جب وہ اس شداد نے جنت میں داخل ہونے کے لیے بس اس کے اندر انٹری مارنے ہی والا تھا حضرت اسرائیل آئے اور روح قبض کر لی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل تم تو بہت سے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو کبھی کسی لاڈلے بیٹے کی روح لے کر آ جاتے ہو کبھی کسی نئی نویلی دلہن کے شوہر کی روح قبض کر کے لے کے آ جاتے ہو کبھی کسی ماں کی روح کو قبض کر لیتے ہو تم سارے انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہو کبھی کسی کی روح قبض کرنے میں تم کو رحم آیا کبھی کسی کی روح نکالتے وقت تمہارے دل میں کسی طرح کی تکلیف ہوئی اسرائیل نے کہا کہ یا بار الہ کبھی تو نہیں ہوئی سوائے دو موقع کے اور دو واقعے کے اللہ نے پوچھا کون سا ہے
تو کہا ایک مرتبہ ایک کشتی دریا میں غرق ہو گئی اور ایک حاملہ عورت، ایک باردار عورت اس کشتی میں سوار تھی، کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ وہ باردار عورت ایک تختے کو لے کر اس میں بیٹھ کر کے کشتی کے کنارے ہونے کی کوشش کی گئی، اسی بیچ میں اس کو ڈلیوری ہو جاتا ہے، بچے کا تولد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، اس وقت آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ یہ جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کی ماں کی روح کو قبض کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دل میں بہت ہی زیادہ رحم آیا کہ یہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے، نو مولود ہے، اس کا یہاں پر کیا ہوگا، کون اس کی رکھوالی کرے گا، کون اس کی حفاظت کرے گا؟ لیکن اللہ، آپ کا حکم تھا، میں نے اس بچے کی ماں کے روح کو قبض کر کے لے کر کے آ گیا، لیکن مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا۔ اللہ نے کہا دوسرا کون سا موقع ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا دوسرا موقع تب جبکہ آپ نے شداد کی روح کو قبضہ کرنے کا مجھے حکم دیا کہ بیچارے نے اپنی نااہلی اور ناسمجھی میں جنت تو بنا دی، بہت دولت لگا دی، بہت کوشش کی اس نے اور کافی ڈھنڈورا پیٹا، کافی پرچار و پرسار کیا، لیکن ایک نظر دیکھ بھی نہ سکا۔ اور اس سے پہلے آپ کا حکم ہوا، آپ کا آرڈر ہوا کہ اس کی روح قبض کر لوں جنت میں، اس بناوٹی جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ یا اللہ، اس وقت مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، بیچارہ ایک نظر دیکھ ہی لیتا۔ اللہ نے کہا اسرائیل، تم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں واقعہ ایک ہی ہے۔ حضرت اسرائیل کو بات تعجب ہوا کہ دونوں واقعہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا سنو، وہ بچہ جو کشتی میں ایک تختہ لے کر اس کی ماں جو حاملہ تھی اس بچے کو جنا تھا، جس کی ماں کے روح کو قبض کرنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ شداد ہی ہے۔ دونوں مرتبہ تم کو شداد ہی پر رحم آیا۔ یہ شداد جو اس دریا میں تنہ تنہا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو دریا کے کنارے لگایا، اس کی تربیت کی، اس کو اتنی دولت دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اس کے برخلاف اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بندہ ہیں، اور بندہ جو فارسی کا ورڈ ہے جس کے معنی غلام کے آتے ہیں، اور غلام سب سے اچھا وہ ہے جو جھکنے والا ہو، جو آقا کا فرما بردار ہو، مالک کے حکم پر چلنے والا ہو۔ اگر غلام ترریخہ بنے گا، اگر غلام کے اندر انانیت ہوگی، اگر غلام کے اندر بڑائی ہوگی، اگر غلام کے اندر ایگو ہوگا، تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو شیطان ابلیس ہے جس کا نام ہے عزازیل، شیطان کا اصلی نام ہے عزازیل، اس شیطان نے بڑی عبادت کی تھی۔ یہ جناتوں کے قبیل سے ہے، شیطان یہ جنات کے خاندان کا ہے۔ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی لیے جس وقت اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کو اطلاع دی، خبر دی، تو انہوں نے کہا کہ مت بنائیے انسان، یہ بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے۔ تو مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ دنیا میں جا کر انسان لڑائی مار کریں گے، خون خرابہ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا چونکہ انسان سے پہلے جناتوں پر فرشتوں نے تجربہ کر چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں آ کر لڑائی مار جھگڑے کر رہے تھے، چونکہ اسی قبیل کی اور اسی قسم کے دوسری مخلوق اللہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ انسان مت بنائیے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم کو میں صرف اطلاع دے رہا ہوں، رائے مشورہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تم مجھے رائے دو کہ مجھے بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، میں تو تم کو صرف خبر دے رہا ہوں، تمہیں میسج دے رہا ہوں کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، بس بتا رہا ہوں، سن لو، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو معزز بنایا، علم دیا، بڑی تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزازیل جو ابلیس کا اصلی نام ہے،
یہ بہت عبادت کرتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا قریبی تھا پہلے، لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے اکڑ پھونک کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میری خاصیت ہے میرا شعلہ اوپر اٹھتا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی خاصیت ہے کہ مٹی نیچے جائے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ عقل کا اندھا یہ بھول گیا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے؟ حکم پروردگار عالم دے رہے تھے، اس کو سر تسلیم خم کر دینا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا تو برباد ہو گیا۔ اسی کا نقشہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کھینچا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور ہمیشہ کی لعنت میں گرفتار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہوئی، رسول اللہ کی لعنت ہوئی، صحابہ کی لعنت ہوئی، تابعین کی لعنت ہوئی، مومنین اور مومنات کی لعنت ہوئی، فرشتوں کی لعنت بھی اس عزازیل پر اور ابلیس پر ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا دشمن دو ہے اور دونوں بڑا پہلوان، بڑا طاقتور ہے۔ اگر ہم ذرہ برابر غفلت کریں گے وہ ہم کو پچھاڑ دے گا۔ پہلا تو یہی ابلیس اور اس کی نسل اور اس کی اولاد اور اس کی ذریت، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم تو اپنے پڑوسی کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم تو ایک ہی ماں کے کوکھ سے پیدا ہونے والے اپنے بھائی کو دشمن سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ذرا سے زمین کا جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ذرا سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو بند کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانی دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا جانی دشمن نہیں۔ قرآن سے پوچھئے ہمارا جانی دشمن کون ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، اے لوگو یقین جان لو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ شیطان کو دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، غلط راستے کی طرف لے جائے، ہمیں نہیں جانا ہے۔ شیطان کہے کہ سو جاؤ، رات بڑی جو ہے سہانی ہے اور فجر کی نماز چھوڑ دو، لیکن ہمیں فوراً اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، پاکستان کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، زندہ جاوید ولی ہیں۔ وہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اگر آپ کو سستی ہو نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے تو آپ سب سے پہلے بستر سے اٹھ کے بیٹھ جائیے اور پھر اپنے آپ کو سمجھائیے کہ چلو کچھ نہیں تو کم سے کم پیشاب وشاب سے فارغ ہو جاؤ۔ جب قضاء حاجت کے لیے آپ جائیں گے تو اپنے آپ کو سمجھائیے کہ چلو وضو کر لو، وضو کر لیا تو چلو بھائی چلو وضو کر لیا تو 2 رکعت تہجد کی بھی پڑھ لو۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کو سمجھائیں گے اور اپنے نفس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہمارا پہلا دشمن شیطان رجیم ہے اور اللہ نے ہمیں کہا کہ اس سے بچو، لیکن اگر یہ بہکا ہی دے، گمراہ کر ہی دے تو پھر فوراً استغفار کرو، فوراً استغفر اللہ کہو۔ یہ تم سے کتنا گناہ کروا لے، کتنا برائی کروا لے، تم سچے دل سے استغفر اللہ کہو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا، سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہ ہتھیار اور یہ استغفر اللہ کا پاور اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو شیطان پہلے نمبر پر تو اس کے بہکاوے میں آنا نہیں ہے، اور اگر آ گئے تو فوراً توبہ کرنا ہے۔ اللہ والوں کی یہ صفت ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ دیری نہیں کرتے ہیں توبہ کرنے میں، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات میں ایک اشکال کا جواب دیتا چلوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی سے توبہ کر لیں گے، ابھی سے داڑھی چھوڑ دیں گے، ابھی سے نمازی متقی بن جائیں گے، پھر گناہ ہو جائے گا تو کیا فائدہ؟ چلو ایسا کرتے ہیں
آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، جب بوڑھا ہو جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب پوتا پوتی ناتی نتنی کی شادی کرا لیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے دوستو، یہ دھوکہ ہے۔ اگر میرا یہ کپڑا گندا ہو جائے، آپ کا کرتا گندا ہو جائے، آپ یہ کہہ کر اسے دھونا نہیں چھوڑتے ہیں کہ دھوئیں گے، پریس کریں گے، پھر پہنیں گے تو پھر گندا ہو جائے گا، تو چھوڑو کیا دھوئیں گے، ایسے ہی پہنتے رہیں زندگی بھر، ایسے ہی جب تک اس کپڑے کا لائف ہے تب تک پہنتے رہیں۔ کوئی بھی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے پھر گندا ہوگا پھر دھو لیں گے، پھر گندا ہوگا پھر دھو لیں گے، پھر گندا ہوگا پھر دھو لیں گے، لیکن ابھی گندا ہوا ہے ابھی فوراً دھو لو۔ اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا دل جو گندا ہو گیا، ہمارا قلب جو گندا ہو گیا، فوراً توبہ کر کے اس کو دھو لیجئے۔ اگر پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیجئے۔ اس امید پر مت رہیے کہ بعد میں توبہ کریں گے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اس طرح سے شیطانی دھوکے میں رہ جاتے ہیں اور بہت سے حضرات توبہ کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ اتنی انمول نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز ہمیں دیا ہے کہ ہم اس سے اپنے سارے گناہوں کو معافی کر سکتے ہیں، صرف ایک سچے دل کا توبہ۔ 70 سال کا کافر، 70 سال تک بتوں کی پرستش کرنے والا، 70 سال تک درختوں کی پوجا کرنے والا، 70 سال تک سانپ اور بچھو کی پرستش کرنے والا، 70 سال تک سورج کی پوجا کرنے والا، اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لے 70 سال کی عمر کے بعد اور کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، بتائیے اس کا ایمان قبول ہو گیا نہیں ہوگا؟ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب 70 سال کے کافر کا گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، جبکہ شرک سے بڑا گناہ کچھ نہیں، زنا شرک سے بڑا نہیں، قتل شرک سے بڑا نہیں، جھوٹ شرک سے بڑا نہیں، تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ جب اللہ شرک کرنے والوں کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے تو ایک مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ اگر سچے دل سے توبہ کرے گا کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے کتنا گناہ کر لیا ہو، کتنا پاپ کر لیا ہو، جس وقت ہوش آئے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا کہ ایک آدمی جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کے دل میں یہ داعیہ ہوا، اس کے دل میں یہ داعیہ ہوا، یہ شوق ہوا اور ندامت ہوئی کہ میں توبہ کروں، تو وہ گیا ایک عابد کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ مجھ سے 99 لوگوں کا مرڈر ہو چکا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عابد تھا، عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ 99 لوگوں کا تم نے قتل کر دیا، تمہاری تو بخشش نہیں ہے۔ اس نے کہا جب بخشش نہیں ہے تو سنچری مکمل کر لیں، 100 پورا کر لیں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ سچی طلب تھی، سچے طلب تھا، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ سچے دل سے توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیو، سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ ہر صبح صادق کے وقت روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات
ہر رات صبح صادق میں اعلان فرماتا ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے گناہوں سے معافی چاہے گا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ویلیڈیٹی اور یہ ٹائم تب تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب غیب کی چیزیں نظر آنے لگے گی، جب جھانکنے کا عالم ہوگا، اس کے بعد توبہ قبول نہیں. جب جھانکنے کا عالم ہوگا، جب فرشتے نظر آنے لگیں گے، پھر توبہ قبول نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی کوشش کریں. دو وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. ایک تو عمومی طور پر، جنرلی طور پر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جس وقت سورج پچھم سے نکلنا شروع ہوگا اور پچھم میں اور مغرب میں سورج طلوع ہوگا. اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے گا معتبر نہیں، کوئی توبہ کرنا چاہے گا معتبر نہیں. یہ تو عمومی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب جھانکنے کا عالم شروع ہوتا ہے، جب غیب کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے. اس کے بعد فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرے گا، اس کی توبہ معتبر نہیں. اصل اعتبار تو یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لایا جائے. یہ تقوی والوں کی پہچان بتائی گئی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں. تو بن دیکھے ایمان لانا یہ ذرا کمال کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، میں اصل میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا دو بڑا دشمن ہے. ایک شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے، اس کے مکر و فریب سے بچنا ہے. یہ بڑا فریبی ہے، یہ بڑا چال باز ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے. یہ ایسے طور پر لوگوں کو بہکاتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا. بعض مرتبہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. دوسرا دشمن کون ہے؟ ابھی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، یاد دلائیے گا. شیطان کی چال بازی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے دعا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. اسی بیچ میں یہ شیطان مردود آیا اپنے پورے چال کے ساتھ اور اپنے فریب کے ساتھ، اپنے پورے دھوکے بازی کے ساتھ. چونکہ اس کے پاس علم بہت ہے، اس کے بعد یہ بہت بڑا چال باز اور فریبی ہے. تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عبادت کر رہے ہیں. ان کے اوپر میں ایک نور سا چمکا، ایک لائٹ سی چمکی اور اس سے آواز آئی، عبد القادر تم نے عبادت کر کر کے مجھے راضی کر لیا. میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں، میں تم سے خوش ہو گیا. اب تم چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، چاہے روزہ رکھو نہ رکھو، چاہے سچ بولو نہ بولو، تمہارا ہر اگلا پچھلا گناہ میں نے معاف کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ. شیطان، میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ ابلیس مجھے بہکانے آیا ہے، چل یہاں سے پرے ہٹ جا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اس سے زیادہ روشنی، اس سے زیادہ نور اور اس سے زیادہ لائٹ آسمان کی فضاؤں میں چمکی اور اس سے آواز آئی کہ میرا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی، آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوتا یہ ابلیس خبیث شیطان تم کو گمراہ کر دیتا، تم کو ہلاک و برباد کر دیتا. علماء لکھتے ہیں یہ دوسرا حملہ بھی شیطان کا تھا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا. ہمارا آپ ہوتے تو بہک جاتے. حضرت شیخ عبد القادر نے جب یہ آواز سنی کہ عبد القادر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ورنہ یہ شیطان تو تم کو ہلاک کر دیتا. شیخ عبد القادر پیرانے پیر دستگیر نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. شیطان ابلیس میرے علم نے نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے علم نے نہیں،
میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ میرے بھائیوں، یہ معرفت الہی ہوتی ہے جس کو اللہ کی قربت مل جاتی ہے، جس کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ تو شیخ عبد القادر سمجھ گئے کہ یہ بھی شیطان ہے، اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو شیطان کے چال کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہاں تو تھوڑا سا کچھ کرامت ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی سمجھنے لگتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بلکہ تھوڑی بہت عبادت کیا کرنے لگا، تھوڑی بہت تہجد کیا پڑھنے لگا، تھوڑی بہت جو جماعت میں کیا جانے لگا، اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن گیا۔ میرے بھائیوں، شیطان کا جو فریب ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ تقوی والوں کے پیچھے زیادہ پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گناہوں کا کبر چھوٹا ہوتا ہے، تقوی کا کبر زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو نیکیوں کا غرور کسی کو ہو جائے، کسی کو تہجد پڑھنے کا گھمنڈ ہو جائے، کسی کو دعوت و تبلیغ اور جماعت میں جانے کا گھمنڈ ہو جائے، تو پھر وہ کیوں کر توبہ کرے گا؟ وہ تو سوچے گا میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستو، میرے دینی بھائیوں اور دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے دوستو، دین کے کام میں لگے ہوئے دوستو، میں خاص طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے شیطان زیادہ پڑے گا، زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ چال بازی کے ساتھ پڑے گا۔ اس لیے آپ کو علماء کرام کی نگرانی میں رہنا ہے، اللہ والوں کی نگرانی میں رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قدم پھسل جائے، کیونکہ آپ کے اوپر شیطان کا حملہ زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہوا۔ تو بہرحال دوستو، ہمیں ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک استغفار گناہ کا ہوتا ہے اور ایک استغفار نیکی کا ہوتا ہے۔ گناہ کا بھی استغفار ہوتا ہے، نیکی کا بھی استغفار ہوتا ہے۔ گناہ کا استغفار یہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بارہ الہ مجھے معاف فرما دے، میں تیرا عاصی بندہ، میں تیرا گنہگار بندہ، میں تیرا کمزور اور ضعیف بندہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ اے عرش و سما کے مالک مجھے معاف فرما۔ تو یہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور گناہوں کے نہ کرنے کے پختہ عزم مصمم کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا، اس پر توبہ کرنا، یہ گناہوں کا استغفار ہے۔ اور ایک نیکی کا استغفار ہے۔ نیکی کا استغفار کیا ہے؟ جیسے جب آپ گشت کرنے جاتے ہیں، گشت سے ریٹرن واپس آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر آ کر جب گشت کر کے واپس آتے ہیں تو مسجد کے دروازے میں آ کر استغفار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولے بھائی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولنے رہے ہمارے بھائی، ہاتھ اٹھا کر بولے کرتے نہیں کرتے ہیں؟ یہ کس چیز کا استغفار ہے؟ آپ تو اتنا اونچا عمل کر کے آئے، آپ تو گشت کر کے آئے، پھر استغفار کس بات کا؟ یہ نیکیوں کا استغفار ہے۔ یا اللہ، یہ عظیم الشان کام جس طرح سے کرنا چاہیے تھا میں ویسا نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور اس کا میں حق ادا نہیں کر سکا، میری مغفرت فرما۔ یہ نیکیوں کا